بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ میں نے جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار یہ سوچنا کہ تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا مجھے بندہ سمجھتا ہے، یعنی اس کے لیے وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے اپنی ذات میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کی ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک دور بھی قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے 2 پھیلے ہوئے ہاتھوں جتنا قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں، اگر وہ 1 قدم چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں 10 قدم چل کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان مت ہونا، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ ہے نا، وہ تو سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لہٰذا حالات کیسے بھی ہو کبھی مایوس نہ ہونا، اپنا توکل اللہ پر مضبوط رکھنا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو، اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنی دعاؤں سے ہر وہ چیز اپنے مقدر میں حاصل کر لی۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہونا، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی تو وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کہ کس طرح وہ توکل رکھے ہوئے دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ اسی لیے اپنی دعا کو جاری رکھو اور اللہ سے مانگتے رہو، ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھو یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا صبر کرتے کرتے تھک چکا ہے پھر وہ اطمینان میں ہوگا۔ انشاءاللہ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے اپنی کن سے نوازنا ہوتا ہے سب سے پہلے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جسے آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر ادا کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا تھا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا اپنی دعاؤں کے معجزے کے لیے انتظار کرنا، تمہاری تڑپ جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا انشاءاللہ۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں اپنے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟
کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے۔ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں تو۔ یقین رکھیں، آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی رات کو جگا کے اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ تمہاری یہ روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل دماغ پر وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کرتی۔ پھر بگڑے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے۔ آپ میں جتنی طاقت ہے آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، اور یہ خیال آئے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر اس امتحان میں بھی ہمیں پاس ہونا ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنے سوچوں کے وسوسوں کے بدنہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان الرحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔